الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال او قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فعدوا 30 رواہ مسند احمد۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من قام لیلۃ العید محتسبا للہ لم يمت قلبه یوم تموت القلوب، رواہ ابن ماجہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے، ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، 29 رمضان المبارک سے ہم گزر رہے ہیں۔ جمعہ کا دن ہے۔ یکم رمضان کو بھی ہم جمعہ میں تھے اور 29 رمضان کو بھی ہم جمعہ میں ہیں۔ تو یہ ایک خوشگن پہلو ہے، فرحت بخش پہلو ہے کہ ہمارے رمضان المبارک کا آغاز بھی جمعہ سے ہوا اور عین ممکن ہے کہ اختتام بھی جمعہ پر ہو۔ چونکہ 29 رمضان المبارک ہے، اس لیے چاند دیکھنے کی کوشش ہونی چاہیے، اور شریعت نے ہم کو پابند کیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ مت رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو۔ رمضان کا آغاز بھی چاند دیکھ کر کرو، اور عید مت کرو، افطار مت کرو، یعنی عید مت کرو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو، یعنی چاند دیکھ کر ہی عید کرو۔ اور فرمایا یا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح فرمایا کہ چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھو، چاند دیکھ کر ہی عید کرو۔ بس اگر کوئی تم میں سے چاند کو نہ دیکھے، مطلب کسی جگہ پر اگر چاند نظر نہیں آ رہا ہے تو 30 دن پورے کریں۔ 29 کا چاند اگر نہیں نظر آ رہا ہے تو 30 دن پورے کریں۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو ہم کو پابند بنایا گیا ہے کہ ہم چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھیں، چاند دیکھ کر ہی عید کریں۔ اب چونکہ یہ 29 رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزر چکا، تو اس میں ہائے کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہائے رمضان چلا گیا، ہائے رمضان چلا گیا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی ناشکری ہوگی جو اللہ نے ہمیں پورا مہینہ دی تھی۔ تو شکر ہو کہ الحمدللہ جتنا کچھ ہمارے بس میں ہوا، توفیق الہی ہوئی، ہم عبادت کر پائے، قرآن کریم کی تلاوت کر پائے، تراویح کا اہتمام کر پائے، ایک بہت زیادہ نیکی بھرا رمضان ہم الحمدللہ گزار پائے۔ اب جو کچھ بھی کمی بیشی ہے اس کی معافی تلافی بھی ہو، لیکن شکر بھی ہو کہ الحمدللہ میرا یہ رمضان عام دنوں کے مقابلے میں، پورے 11 مہینوں کے مقابلے میں عبادت کے لائن سے، اللہ کی رضا والے اعمال کے لائن سے الحمدللہ اچھا گزرا، اس پر شکر بھی ہو۔ اور ایک عربی جملہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ عربی ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں لفظ بہت تھوڑے ہوتے ہیں لیکن معنی بہت وسیع اور بہت بڑا ہوتا ہے۔ ہم اگر اردو میں یا کسی اور زبان سے کوئی چیز کہتے ہوتے ہیں تو اس میں ہم کو بہت
لمبا مضمون لینا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ عربی میں وہی بات کہہ دو تو 2 لفظوں میں وہ بات پوری ہو جاتی ہے۔ تو ایک جملہ ہے عربی کا بہت پیارا، سوچا آپ حضرات کے روبرو سے رکھا جائے کہ آپ بھی اس کو دیکھیں گے تو سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ فرمایا اللہم لا تجعل آخر العہد من صیامنا ایاہ، کہ اے اللہ، دعا مانگی جا رہی ہے، اے اللہ میرے اس رمضان کو میری زندگی کا آخری رمضان مت بنا، مجھے آگے بھی رمضان ملے، عبادتیں ملے، قرآن کی تلاوت ملے، تراویح کا اہتمام ملے، جتنا کچھ میں رمضان میں کرتا رہا آگے بھی میری زندگی میں ایسے موقع آتے رہیں کہ رمضان میری زندگی میں آئے۔ فَإِن جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِي مرحوما، لیکن اگر آپ نے مقدر کر ہی دیا ہے کہ آگے مجھے رمضان نہیں ملنے والا ہے، یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، یہ اگر طے ہو چکا ہے، تو اس رمضان کو جو میری زندگی سے اب گزرنے کو ہے میرے اوپر رحم کیا ہوا بنا دے، یعنی میں بخشایا ہو جاؤں، میری مغفرت ہو جائے۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، اور مجھے محروم لوگوں میں مت بنا کہ آگے رمضان بھی ملنے والا نہیں ہے اور اس رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوئی تو معلوم ہوا میرا دامن خالی کا خالی رہ گیا، ایسا نہ فرما، ایسا میرے لیے فیصلہ نہ فرما۔ کتنی پیاری چیز ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان آئے گا، ہر سال آئے گا، اور اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ آئے گا، لوگ روزے بھی رکھیں گے، لوگ تراویح کا اہتمام بھی کریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے، کیا ہم اس آنے والے رمضان میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یہ مسئلہ ہے۔ اور رہیں گے بھی تو ہماری اس وقت کیفیت کیا ہوگی، حالت کیا ہوگی، یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ کتنے ایسے ہمارے احباب گزشتہ سال بھی ہمارے ساتھ رمضان میں تھے، اب اس سال رمضان انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں گزارا، دنیا سے چل بسے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ رمضان صحت مند تھے، لیکن اس رمضان ان سے نہ روزے رکھے گئے، نہ وہ تراویح پڑھ سکے، نہ کوئی اور عبادت ان سے ہو سکی کہ وہ معذور ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، ان کو کوئی عذر لائق ہو گیا۔ تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں کہ یا تو ہم رہے ہی نہ، اور رہے بھی تو کوئی ایسی کیفیت نہ ہو کہ جس میں ہم رمضان المبارک کی عبادتوں سے محروم رہ جائیں۔ تو یہ دونوں چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے آئندہ کے لیے۔ اور یہ جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہر انسان سے ہوتی ہے، کما حقہ کوئی بھی اپنا رمضان گزار نہیں سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا رمضان 100% نیکی بھرا رہا، کمی بیشی تو ہوئی، اس پر معافی تلافی اللہ کے سامنے آہوزاری، لیکن ماتم نہیں ہونا چاہیے، غم نہیں ہونا چاہیے، ہائے رمضان چلا گیا، ہائے رمضان گیا، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور ایک اور چیز حضرت مفتی خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم فرما رہے ہیں کہ یہ جو رمضان المبارک ہماری زندگی میں آیا، ہمیں کچھ دے کر جا رہا ہے، اس کو سنبھالنا بہت ضروری ہے۔ مفتی صاحب فرما رہے پا لینے سے زیادہ اہم ہے سنبھالنا، حفاظت کرنا۔ روزے ہم نے رکھے، تراویح ہم نے پڑھی، قرآن کی تلاوت ہم نے کی، اللہ کی مرضیات پر زندگی مہینہ بھر ہماری گزری، جن چیزوں سے منع کیا ہوا تھا کھانے پینے سے، ان چیزوں سے ہم رکے رہے۔ اب اس کو سنبھالنا کنٹینیو، کہ میری 11 مہینے کی زندگی میں اللہ کی کوئی نافرمانی مجھ سے سرزد نہ ہو۔ جیسے رمضان میں نے اپنے آپ کو احتیاط کے ساتھ رکھا، 11 مہینے بھی احتیاط کے ساتھ میری زندگی گزرے، اور جن گناہوں میں 11 مہینے گرفتار رہتا ہوں، پھنسا رہتا ہوں، الجھا رہتا ہوں، وہ 11 مہینے میرے ان گناہوں سے پاک گزرے، ان گناہوں کے بغیر گزرے۔ اور اسی کا نام تقویٰ ہے، اور یہی تقویٰ پیدا کرنے کے لیے رمضان المبارک ہماری زندگی میں آیا تھا کہ اللہ کی نافرمانی والے ہر کام کو بندہ چھوڑ دے۔ کوئی ایسی
چیز اس سے سرزد نہ ہو جو اللہ کو ناگوار گزرے یا اللہ کی نافرمانی والی ہو۔ مولا کا لا یراک حیث نہاک، تیرا پروردگار تیرا پالنہار تجھے کسی ایسی چیز میں گرفتار نہ پائے کہ جس سے اس نے تجھے منع کر رکھا ہے۔ اور ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ کوئی تیرا زندگی کا عمل ایسا نہ رہے کہ اگر اس کو شکل دے دی جائے اور محشر میں وہ تیرے سامنے پیش کیا جائے تو تو اسے دیکھ کر کرا رہا ہو، تو اسے دیکھنا ناپسند کرتا ہو، ایسی کوئی حرکت تجھ سے سرزد نہ ہو۔ تو اپنے آپ کو 11 مہینے بھی اسی ٹریننگ والے، جیسے ہم نے رمضان میں سیکھا، اطاعت سیکھی، اللہ کی فرمانبرداری سیکھی کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہم بچے رہے، اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے بچے رہے، تو یہ جو ٹریننگ ہم کو ملی ہے یہ اثر انداز رہنی چاہیے پورے 11 مہینے، کہ جو آدمی صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوک پر کنٹرول کر سکتا ہے وہ دوسرے گناہوں پر بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ جو آدمی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پیاس پر کنٹرول کر سکتا ہے، بغیر پانی پیے رہ سکتا ہے، وہ بغیر گناہوں کے بھی رہ سکتا ہے۔ جو جتنی بھی لت ہے، جتنی بھی غلط حرکتیں، غلط عادتیں انسان میں ہیں، ان عادتوں کے بغیر بھی وہ رہ سکتا ہے۔ اس نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے پورے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے۔ ایک شرابی آدمی ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو 11 مہینے شراب کی نشے میں دھت رہتے ہیں لیکن رمضان المبارک میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک میں کنٹرول کر سکتا ہوں اپنے آپ کو، کہ بالکل کوئی اگر زبردستی بھی لا کے دے دے گا، زبردستی بھی پلانے کی کوشش کرے گا، پیے گا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ 11 مہینے بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے، یہ بچ سکتا ہے اس گناہ سے۔ تو ایسے ہر گناہ کا حال ہے کہ جیسے حلال چیزوں سے بچنے کی ایک ٹریننگ ہم کو ملی کہ میں اپنے آپ کو رکا سکتا ہوں، قابو کر سکتا ہوں اپنے آپ پر، ایسے ہی گناہوں سے بھی آدمی کنٹرول کر سکتا ہے، قابو کر سکتا ہے۔ ایک اور چیز، عین ممکن ہے کہ آج اگر چاند نظر آ جائے، کوشش ہو چاند دیکھنے کی، اگر نظر آتا ہے تو آج کی یہ جو رات ہوگی وہ ہوگی لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات۔ احادیث مبارکہ میں اس کو انعام کی رات کہا گیا ہے کہ پورا مہینہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی مرضیات والے کام کر کے بندہ انعام لینے والا بن گیا، انعام لینے کی پوزیشن میں پہنچ گیا کہ اب اس رات میں اس کو انعام ملنے والا ہے۔ تو اس لیے اس رات کو بھی قیمتی جاننا چاہیے، عبادت کے ساتھ گزارنے کی کوشش اور فکر ہونی چاہیے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ عیدین کی رات میں عبادت کے ساتھ گزارے گا اللہ کی ذات پر امید رکھتے ہوئے، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ سور پھونکے جانے کا دن بھی مراد ہو سکتا ہے، اور فتنہ و فساد کے موقع پر جب سب کے دل پر مردگی چھا جائے گی، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، 10 ذی الحجہ کی رات، اور عید الفطر کی رات، اور 15 شعبان کی رات۔ تو یہ جو عید الفطر کی رات ہے، اس رات میں بھی جاگنے کی کیا فضیلت ہے؟ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ فقہاء نے عیدین کی رات میں جاگنا مستحب لکھا ہے۔ ما ثبت بالسنہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ 5 راتیں ہیں جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعہ کی رات، عیدین کی رات، یکم رجب کی رات، اور نصف شعبان کی رات۔ یہ راتیں ہیں کہ جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم کو غنیمت جاننا چاہیے کہ اگر چاند دکھ گیا تو یہ چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو حدیث مبارکہ میں لیلۃ الجائزہ انعام کی رات کہا گیا ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو حتی الامکان عبادت میں لگانے کی کوشش کریں، عبادت کریں، جس قسم کی عبادت کر سکتے ہیں کریں، دعا کریں کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اپنے آپ کو دعاؤں میں لگائیں۔ اور یہ جو رمضان المبارک کے معمولات ہمارے تھے،
یہ وقتی نہیں رہنا چاہیے. میری قرآن کی تلاوت جو میرا معمول تھا رمضان مبارک میں، اب یہ وقتی نہیں رہنا چاہیے، یہ پورا سال میرا معمول رہے. ٹھیک ہے اس لیول کا نہیں، لیکن تھوڑا بہت ہی صحیح میں تلاوت کروں. قیام اللیل ہم نے پورے رمضان فرض نماز کے علاوہ 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، تو یہ ہمارا معمول سال بھر رہنا چاہیے کہ میں کچھ رکعت نفل تہجد کی روزانہ پڑھنے کا اپنے آپ کو پابند بنا لوں، اس کا میں معمول کر لوں. کہ جیسے رمضان مبارک میں 20 رکعت میں تراویح پڑھتا رہا، روزانہ بھی چند رکعت نفل میں تہجد کی پڑھوں گا سونے سے پہلے. اور اگر کوئی اٹھ کر پڑھ سکتا ہے تو بہت بڑی بات ہے. تو یہ جتنے معمولات ہمارے رمضان کے تھے یہ سال بھر بھی رہنے چاہیے، باقی رہنے چاہیے. اللہ کرے کہ ہمارا یہ جو رمضان جتنی زیادہ عبادتوں کے ساتھ گزرا، اس کی جو کمیاں بیشیاں تھیں اللہ انہیں معاف کرے، اور جتنی بھی ہماری عبادتیں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور پوری انسانیت کی امت مسلمہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے. اور اس آنے والی رات یوم لیلۃ الجائزہ انعام کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی مغفرت، اپنی بخشش کا انعام عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.